گویا قدرت یہ بتلانا چاہتی ہے کہ جہاں پر 5 کا ہندسہ آ جاتا ہے نعمتوں کا دسترخوان خود بخود بچ جایا کرتا ہے۔ تو سورہ مبارک مائدہ کا نمبر 5 رکھا اور اسے نعمتوں کا دسترخوان بنا دیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ قرآن سوچنے کے لیے آیا ہے، قرآن تفکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ بار بار قرآن نے کہا اما تفکرون اما تعقلون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، تم تعقل کیوں نہیں کرتے ہو۔ سورہ مبارک یوسف 12واں سورہ ہے کلام مجید کا، 12ویں اور 13ویں پارے میں سورہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قرآن آواز دے رہا ہے، آیت قرآنی ہے، حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی روایت بیان نہیں کر رہا ہوں، جا کے چیک کیجئے گا، برابر مسجد قرآن موجود ہے۔ قرآن میں آواز دی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو زبان عربی میں نازل کیا۔ تو مقصد نزول قرآن کیا تھا کہ فقط تلاوت کرو، فقط قرأت کرو، فقط تعظیم کا حق ادا کرو؟ نہیں، یہ سب کچھ کرتے رہو، لیکن قرآن دعوت فکر کیا دے رہا ہے کہ ان انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس لیے زبان عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے کر قرآن کو سمجھ سکو، تاکہ تم عقل سے کام لے کر قرآن کو سمجھ سکو۔ تو قرآن تعقل کے لیے ہے عزیزان محترم، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، غور کرنے کے لیے آیا ہے، فکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ مبارک مائدہ کو کیا مطلب ہوا؟ نعمتوں کا دسترخوان۔ تو آئیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، دیکھیے، سوچیے، سمجھیے کہ اس 5ویں سورہ کو رب ذوالجلال نے نعمتوں کا دسترخوان کیوں بنایا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ طویل ترین سورہ ہے، 286 آیات ہیں، اس سے طویل سورہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس طویل ترین سورہ کو رب ذوالجلال نعمتوں کا دسترخوان بنا دیتا۔ سورہ مبارک یاسین دل ہے قرآن کا، قرآن کے دل کو رب ذوالجلال نعمتوں کا دسترخوان بنا دیتا۔ سورہ مبارک حمد 2 مرتبہ نازل ہوا، مکمل دعا ہے اور اتنی تاثیر ہے کہ اگر بیمار کے دائیں ہاتھ کو، دائیں شانے کو پکڑ کر 7 مرتبہ تلاوت کریں یا 70 مرتبہ تلاوت کریں تو موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے سورہ مبارک حمد۔ لیکن اس 7 مثانی کو، ان 7 آیات کو جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، اسے بھی رب ذوالجلال نے نعمتوں کا دسترخوان نہیں بنایا ہے۔ سورہ مبارک رحمان خدا کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، رحمتوں کا تذکرہ ہے، اس کی برکتوں کا تذکرہ ہے، لیکن رب ذوالجلال نے سورہ رحمان کو بھی نعمتوں کا دسترخوان نہیں بنایا ہے، مائدہ نہیں بنایا ہے۔ یہ 5واں سورہ، اس میں کیا ایسا تھا؟ توجہ رکھیے گا، یہ 5واں سورہ، اس میں کیا ایسا تھا کہ رب ذوالجلال نے باقی 113 سورہ کو چھوڑ کر اس 5ویں سورے کو مائدہ بنا دیا ہے، نعمتوں کا دسترخوان بنا دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اول سے لے کر آخر تک تلاوت کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ولایت کی آیت بھی اسی کے اندر ہے، بلغ کی آیت بھی اسی کے اندر ہے، اتمام نعمت کی آیت بھی اسی کے اندر ہے۔ تو رب نے بتلا دیا کہ جس سورہ میں ولایت کا تذکرہ ہو جاتا ہے وہی نعمتوں کا دسترخوان بن جایا کرتی ہے۔ جس سورہ کے اندر ذکر ولایت آ جائے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مبارک مائدہ آپ سنتے آ رہے ہیں 2 دن سے، 67 آیت کا نشان، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آیت بلغ کہاں پر ہے؟ سورہ مائدہ میں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سنو، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں۔
آیہ ولایت سورہ مبارک مائدہ میں موجود ہے، 55 آیت کا نشان. اور جب سورہ مبارک مائدہ شروع ہوئی تو تیسری آیت میں آواز دی ہے. طویل آیت ہے سورہ مبارک مائدہ کی تیسری آیت. میں پہلے جز کو بھی چھوڑ رہا ہوں، آخری جز کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اس بیچ کے جز کو لے رہا ہوں جس کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا ہے نہ ایمان مکمل ہوا کرتا ہے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم دا اسپیسیفک ڈے، آج کے دن. الف لام استغراق ہے، یہ عمومیت نہیں ہے، خصوصیت ہے. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اتمام نعمت کر دیا ہے. دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں اور دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا. کیا ہوا تھا اس دن؟ What is the specification of اليوم؟ یہ جو یوم سے آگے الف لام استغراق لگایا ہے. توجہ یاد رکھیے کہ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہر بچے تک پیغام پہنچے، ہر جوان تک پیغام پہنچے. ہر بیٹی جائے تو کچھ سمیٹ کر جائے، ہر بچہ جائے تو زیادہ تو نہیں، ایک نور کی کرن ایسی سمیٹے کہ زندگی میں روشنی ہو جائے. ایک پھول ایسا چنے کہ زندگی معطر ہو جائے. یوں جہاں پہ ولایت کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں سے اندھیرے چھٹا کرتے ہیں، ماحول پر نور ہو جایا کرتا ہے. خوشبو درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت محمد. سب کی ذمہ داری ہے نعروں کو بلند کرنا. حوالے ہیں، میں ضعیف روایتیں بیان نہیں کرتا ہوں، ہر جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں. نعرے کا بھی آپ کو حوصلہ رہے اس لیے روایت کو بیان کر رہا ہوں، موضوع میں نہیں تھا. ہر لفظ کی ذمہ داری ہے، ہر جملے کی ذمہ داری ہے، ہر روایت کا حوالہ موجود ہے. یہ جو آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، یہ جو آپ نعرہ بلند کرتے ہیں، کل میں بیان نہیں کر سکا تھا امام بارگاہ حسینی میں، یہ موضوع ادھورا رہ گیا تھا. یہاں پہ رب نے توفیق دی کہ بیان کر رہا ہوں. ہر نعرہ جو آپ بلند کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، معصومین کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر نعرہ حیدری کا ثواب ایک قرآن کو ختم کرنے کے برابر ہوا کرتا ہے. یہ جو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں یہ عبث نہیں ہے. جو آپ نعرے لگا رہے ہیں نا یہ عبث نہیں ہے. جو خدمت کرتے رہے ہیں اس مکتب کی، جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دی ہیں، جو شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے ہیں، میں ان کے مصرے بیان کر دوں، بہت میں نے بیان کیے ہیں. مرحوم شہید محسن نقوی نے کہا تھا، باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چوم کر تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد. باد علی کی ولایت کیا ہے؟ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چوم کر تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد. ہم نے کہا ہم پہ تو الزام لگاتے ہو، ہمیں تو مورد الزام ٹھہراتے ہو، لیکن آؤ ہم چیلنج کر رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں بلا رہے ہیں. ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد. جزاک اللہ. دیکھیے ذمہ دار ٹرسٹ ہے. میں بہت متاثر ہوں ناصر بھائی جعفری صاحب، بہت متاثر ہوں. ذمہ دار ٹرسٹ ہے، ذمہ دار عزادار ہیں، جو کہا گیا ویسے عمل کر رہے ہیں. جو ہدایات آ رہی ہیں اس کو من و ان عملی جامہ پہنا رہے ہیں. آنے والا آئے معائنہ کرے، ہمیں فخر ہوگا، شاید انہیں شرمندگی ہو جائے. توجہ ہاتھ رکھیے گا. دیکھیے ہر SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے. یہ نعرہ حیدری ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. خدا نہ کرے گرنے لگے تو علی کے نام کا نعرہ بلند کیا، ڈگمگانے لگے تو علی کے نام کا نعرہ بلند کیا. دیکھیے شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹا کرتا ہے، دریا کو کوزے میں سما دیتا ہے. مختلف بہت سادہ معنی ہوتے ہیں جنہیں ایک سطر میں، ایک مصرے میں بیان کر دیتا ہے. خدا نہ کرے گرنے لگے، کہا یا علی مدد. تبھی پکارتے ہیں نا دوستوں میں ہنسی خوشی میں باتیں کرتے ہوئے کس نے لگایا ہے نعرہ؟
راحت کے سامان ہے، کس نے لگایا ہے نعرہ؟ حالانکہ نعرہ تو تب بھی ہونا چاہیے، نعرہ تو تب بھی ہونا چاہیے، لیکن طریقہ کیا کہ خدا نہ کرے گرنے لگے، کہا یا علی مدد، لڑکھڑائے کہا یا علی مدد، مشکل آئی کہا یا علی مدد۔ اگر تمام مواقع ایسے ہیں کہ جب چہرے پہ تفکر ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تذبذب ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، لیکن کیا کہا ہے شہید محسن نقوی نے کہ تم بھی تو مسکرا کے کہو، مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ تو دعوت فکر کیا ہے کہ جب مشکل کشا موجود ہو تو چہرے پہ فکر نہیں ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیے میرا وعدہ ہے کہ روایت، اور آپ کو شامل کر رہا ہوں میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کہ ایک نعرہ حیدری کا ثواب یا علی مدد کہنے کا ثواب قرآن کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ عبداللہ ابن عباس آقا کی خدمت میں ہے، مولا کی خدمت میں ہے۔ کون مولا؟ کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی علی ابن ابی طالب، کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی، جس کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی فضیلتوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب قرآن کی سورہ کی تفسیر کر رہا ہے۔ کون سا سورہ؟ ابھی آپ نے نام سنا تھا، سبع مثانی، سورہ مبارک کے حمد، قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ، 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکے میں اور مدینے میں، ایک دفعہ مکے میں ایک دفعہ مدینے میں، اس لیے سبع مثانی کہتے ہیں۔ سب مطلب 7، مثانی یعنی 2، 7 آیات جو 2 مرتبہ نازل ہوئیں۔ سورہ حمد کی تفسیر کر رہے تھے، پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، عبداللہ ابن عباس نے اپنے آقا کی طرف دیکھا، اپنے مولا کی طرف دیکھا، کہا یا علی رات ختم ہو گئی لیکن سورہ حمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن ناطق میرا مولا فرماتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس، اگر علی 70 سال بھی سورہ حمد کی تفسیر کرتا رہے تو سورہ حمد کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ توجہ رکھیے گا، درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ 70 برس بھی اگر علی ابن ابی طالب 70 برس بھی اگر قرآن کی اس سورہ کی تفسیر کرتا رہے تو تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس نے آقا کی طرف دیکھا، کہا مولا 70 سال بھی کم ہوں گے؟ میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے کہ سن ابن عباس، رب ذوالجلال نے قرآن کو 7 منازل پہ نازل کیا ہے، اور ان 7 منازل کا نچوڑ رب ذوالجلال نے حمد کی 7 آیات کے اندر رکھا ہے، اور جو کچھ ان 7 آیات میں ہے وہ رب ذوالجلال نے اس سورہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے بے میں رکھا ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں رکھا ہے۔ اور یا علی، میرا مولا کہتا ہے ابن عباس سن، انا نقطہ تو تحت البا، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، تو علی کے نام کا نعرہ بلند ہوگا اور پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے فضل۔ جزاک اللہ۔ آرام سے پڑھوں گا، سکون سے۔ اذان محترم آپس پہنچے جہاں سے چلے تھے، جلوہ افروز ممبر ہوئے، رکے تھے کہاں پھر صاحب کہ لے کے خود پیر مغاں ہاتھوں میں مینا آیا، لیکن اے بادہ کشو تم کو نہ پینا آیا۔ میں خانہ عرض کا ساقی تھا، کل کے جملے آپ کے اذان عالیہ میں موجود ہیں، مربوط کیجئے، رفع پیدا کیجئے تاکہ لطف آئے۔ میں خانہ عرض کا ساقی ہے، آنکھوں آنکھوں میں پلائی، باتوں باتوں میں پلائی، کل بیان ہو چکا ہے۔
وہی کے الفاظ میں گھول کے پلائی، لہجے کی شیرینی سے پلائی، اور جب مجمع عروج پہ پہنچا تو جھوم کے ترابی ساغر کو اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، جھوم کے ترابی ساغر کو اٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا، تاریخ الفاظ ہیں، ایگزیجریشن نہیں ہے، اتنا بلند کیا کہ سپے دیے زیر بغل نظر آنے لگی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 18 ذی الحج سن 10 ہجری، 2 مہینے مکمل ہوں گے، 28 صفر سن 11 ہجری رسول دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو اب اس منزل پر رسول بھی پورے قد و قامت کے ہیں، اور میرا مولا بھی کم سن نہیں ہے، پورے قد و قامت کا ہے۔ توجہ رکھیے گا، پورے قد و قامت کا میرا رسول بھی جو بلند کر رہا ہے، پورے قد و قامت کے میرے مولا بھی کہ جنہیں بلند کیا جا رہا ہے۔ میں کسی وجہ سے ان الفاظ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ نتیجہ ملے تو گفتگو کا لطف آ سکے۔ ہاتھوں پہ بلند کرنا شروع کیا۔ اب کتنا مجمع ہے کل سن چکے ہیں، ایک روایت 1,20,000، دوسری روایت 1,24,000۔ دا موسٹ اوتھینٹک از 1,20,000۔ 1,20,000 کا مجمع ہے، وہ رسول کو دیکھ رہا ہے۔ اب توجہات رکھیے گا، میری طرف متوجہ رہیں، کوئی لیٹرل ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پیئر ڈیویشن یا پریشر نہیں ہونا چاہیے، کنسنٹریٹ کریں ذکر کی طرف میرے بچے، میرے نوجوان۔ دیکھیے اس مقام فضیلت پر بیٹھ کر اگر میں اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا شروع کروں، آپ پورا معزز مجمع دیکھ رہا ہے، یو آل ہیو ٹو بی ویری اٹینٹیو، آپ پورا معزز مجمع دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا شروع کیا، بلند کیا، اونچا کیا۔ اب چونکہ اس کا قد و قامت اور میرا قد و قامت ایک جیسا نہیں ہے، یہی ہے نا، ایک جیسا نہیں ہے، تو اب ہوگا کیا کہ جب میں اس بچے کو اٹھاؤں گا تو دیکھنے والے مجمع کو یہ بچہ تو نظر آئے گا، لیکن اس کے عقب میں بھی نظر آ رہا ہوں گا۔ یہی ہے، آسان کر کے ہر بچے تک پہنچاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کے جسم نے میرے پورے جسم کو چھپایا نہیں ہے، بدن کا حصہ کچھ مخفی ہو گیا، کچھ آشکار ہے، کچھ نظر آ رہا ہے، یہی ہے نا۔ لیکن اگر اسی مقام فضیلت پر بیٹھ کر میں اپنے دوست، اپنے بھائی شاداب کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کروں، ہر چند کے میرے اور ان کے جسم پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے، لیکن چونکہ وہ بھی پورے قد و قامت کے اور میں بھی پورے قد و قامت کا، تو جب میں اٹھاؤں گا، بلند کروں گا، توجہ رکھیے گا یہاں پہ، جب میں اٹھاؤں گا، بلند کروں گا، تو آہستہ آہستہ میرا بدن، میرا جسم مخفی ہوتا چلا جائے گا۔ آسان کر دوں، میرا جسم، میرا بدن غیبت میں جاتا رہے گا۔ اب جب میں پورا اٹھا لوں گا تو اس پورے مجمع کو فقط شاداب نظر آئیں گے، ڈاکٹر علی عباس کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ توجہ رکھیے گا، ڈاکٹر علی عباس کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ عزیزان محترم، امیر کائنات بھی پورے قد و قامت کے، رحمت العالمین بھی پورے قد و قامت کے۔ جب نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہے تو ایک منظر وہ بھی آیا کہ 1,24,000 کا مجمع اگر دیکھ رہا ہے تو فقط علی کو دیکھ رہا ہے، فقط علی کو دیکھ رہا ہے۔ رسول کا جسم مخفی ہو چکا ہے، رسول غیبت میں جا چکے ہیں، اور یہی قدرت چاہتی تھی کہ دنیا سمجھ لے کہ جب آفتاب رسالت غروب ہوتا ہے تو ماتاب امامت طلوع ہوا کرتا ہے۔ جب آفتاب رسالت غروب ہوا کرتا ہے تو ماہتاب امامت طلوع ہوا کرتا ہے۔ اپنے
ہاتھوں پہ بلند کیا، اور پھر کل آپ سن چکے ہیں اتمام حجت کیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا ہوں، تمہارا مولا نہیں ہوں، اولا با تصرف نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ یہ بلا بلا کہنے کی عادتیں پرانی تھیں اور پیچھے منصوبے بنانے کی عادتیں بھی پرانی تھیں۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ایک زبان ہو کے کہا۔ کاش آگے کے دنوں میں یہ گفتگو آ سکے، لیکن اب ہمارا موضوع بہت اسپیسیفائی ہونے جا رہا ہے، کس حوالے سے؟ ذکر امام وقت کے حوالے سے۔ آگے والی تقاریر میں انشاءاللہ بہت ہی اسپیسیفائی رہے گا۔ عزیزان محترم، رسول نے ترابی ساغر دنیا کو دے دیا، اولا بتصرف بنایا، مولا بنایا، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ تاریخ سے واقف ہیں آپ، محافل اور مجالس کا چلن ہے آپ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، میرا مولا خیمے میں تھا، مجمع تھا مبارکباد دینے والوں کا، ایک شخص تاریخ میں نظر آیا، اور عام شخص نہیں تھا، قبیلے کا سردار تھا، قبیلے کا نام فہر تھا، اور قبیلے کا سردار حارث بن نعمان۔ بہت سی روایتوں میں نام تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں، لیکن جو مستند کتابیں ہیں، مستند تفاسیر ہیں، اس میں حارث بن نعمان اس فہر قبیلے کے سردار کا نام رکھا گیا۔ یہ آیا خدمت رسالت میں، اور آ کے کہتا اللہ کے رسول، آپ نے روزہ بتلایا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے نماز بتلائی، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے اوامر بتلائے، ہم نے ادائیگی کی، آپ نے منکرات سے روکا، ہم نواہی سے بچتے رہے۔ اس کے الفاظ ہیں، خاکم بدہن، اس کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، اے محمد، اب آپ اپنے امزاد کی ولایت بھی ہمارے سروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہی الفاظ کتابوں میں تفاسیر میں موجود ہیں۔ اب آپ اپنے امزاد کی ولایت بھی ہمارے سروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا تو مجھے بتلائیے، اس رسول سے پوچھ رہا ہے جو بغیر حکم الہی کلام نہیں کیا کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں بھی بیان کرتا ہوا رہا ہوں خراسان سے، وہ نبی، وہ رسول جو بغیر حکم الہی قدم نہیں اٹھاتا ہے، جو تفسیر ہے وما تشاءون الا اللہ کی، کہ ان کی منشا کچھ نہیں ہے، یہ منشا الہی پہ چلنے والے ہیں۔ ان سے امتی پوچھ رہا ہے کہ خود سے کہا یا خدا کی طرف سے کہا ہے، خود سے کہا یا خدا کی طرف سے۔ اگر من جانب الہی ہے تو میں اس اعلان کو سننے کی تاب نہیں لا سکتا ہوں، کہ میرا کوئی کام، کوئی قول، کوئی فعل بغیر حکم الہی نہیں ہوتا۔ What is the detail of the incidents? He turned back، جانے لگا۔ قبیلے کا سردار ہے، کوئی آرڈنری پرسن نہیں ہوگا، پڑھا لکھا بھی ہوگا، اختیار بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، دولت بھی ہوگی، لیکن یہی تو میرے مولا نے فرمایا تھا کہ دولت، طاقت، اختیار، تین ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، بے نقاب ہو جایا کرتا ہے۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ محترم پلٹا، اب نبی سے کچھ نہیں کہا، میں آپ کی توجہات پر آپ کا ممنون و متشکر ہوں۔ نبی الہی سے کچھ نہیں کہا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے، میں ولایت علی ابن ابی طالب کو سننے کی تاب نہیں لا سکتا ہوں، دشمن ولایت ہے، دشمن امیر کائنات ہے، لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر گیا ہے، بہت بڑا پیغام دے کے گیا ہے۔ میرے مولانا بھی تو یہی کہا تھا نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔
تو نعمان حارث ابن نعمان بہت بڑا پیغام دے کر گیا ہے، بہت بڑا درس دے کر گیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے میں اس ولایت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھ پر آسمان سے عذاب نازل فرما، میری جان کو لے لے، میری روح کو قبض کر لے۔ یعنی جانتا ہے کہ علی کی ولایت وہ ہے کہ اگر نہیں مانا علی کی ولایت کو تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، یہ زندگی علی کی بھیک ہے۔ درود دے دیں عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھیے کتنا دشمن ولایت ہے، دشمن علی ابن ابی طالب ہے، لیکن کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے، کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت کو نہ مانا تو پھر جینے کا حق بھی نہیں ہے، پھر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہے ان کی ولایت کا صدقہ ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے یہاں پر، میں ٹیک ہوم میسیج دوں گا انشاءاللہ، پہنچ رہا ہوں اس منزل تک، جو کچھ بھی مل رہا ہے علی کی ولایت کا صدقہ ہے، محمد و آل محمد کی ولایت کا صدقہ ہے۔ بس جیسے ہی یہ سوال کیا ہے کہ رب ذوالجلال مجھ پہ عذاب نازل کر، قرآن کی آیات کی چھاؤں میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے آواز دی، سورہ مبارک معارج 70واں سورہ ہے کلام مجید کا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ سوال کیا سوال کرنے والے نے، اور واقع ہوا واقع ہونے والا عذاب کافروں کے لیے کہ جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، جو رب کی طرف سے تھا۔ اس نے عذاب کا سوال کیا تھا، منکر ولایت ہے، توجہات، منکر ولایت ہے، عذاب کا سوال کر رہا ہے۔ آئے گا عذاب، اور آتا رہا۔ آپ قرآن دیکھیے، انبیاء ما سبق کی امتوں پر بھی عذاب آیا، کسی پر بیماری کی صورت میں عذاب آیا، کسی پر مچھروں کی صورت میں عذاب آیا، کسی پر طوفان کی صورت میں عذاب آیا، کسی پر بارش کی صورت میں عذاب آیا، کسی پر کسی صورت میں عذاب آیا، کسی پر پتھروں کا عذاب آیا۔ تو اب عذاب کا سوال کیا تھا، اسپیسیفائی نہیں کیا تھا، عذاب مانگا تھا لیکن اسپیسیفائی نہیں کیا تھا کہ پالنے والے مجھ پر پانی کا عذاب بھیج، یہ نہیں کہا تھا کہ پالنے والے مجھ پر مچھر کا عذاب بھیج، یہ نہیں کہا تھا کہ پالنے والے مجھ پر فلاں عذاب بھیج، نہیں، عذاب کا سوال کیا تھا۔ اور چونکہ عذاب کا سوال کیا تھا تو مختلف عذاب بھیجنے والا کچھ بھی بھیج سکتا تھا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر آیا ہے، سر پہ گیا ہے، دو ٹکڑے کرتا ہوا، چیرتا ہوا باہر نکل گیا ہے۔ تو مجھے پوچھنے دیجئے کہ طرح طرح کا عذاب بھیجنے والا رب ذوالجلال یہ پتھر کا عذاب کیوں بھیج رہا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ مولود کعبہ کی ولایت کو نہیں مانا تھا، عذاب مانگ رہا تھا، تو رب ذوالجلال نے بتلا دیا کہ جو کعبے کے دشمن پر عذاب آیا تھا وہی مولود کعبہ کے دشمن پر عذاب آئے گا۔ یہ تفصیل تھی جو میں نے مختصر کر دی، نہیں تو پوری مجلس ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ جب ابرہہ کا لشکر بڑھا تھا تو کیا ہوا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ ان پر ابابیل بھیجے ہیں، فجعلہم، کیا ابابیل اس طرح سے آئے کہ ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور جب پتھر برسائے تو بڑے بڑے ہاتھی پھس بن کر ڈھیر ہو گئے۔ تو قدرت نے بتلا دیا کہ جب کعبہ الہی کو خطرہ ہوگا تو آسمان سے پتھر کا عذاب آئے گا، جب حرمت کعبہ کو خطرہ ہوگا تو آسمان سے پتھر کا عذاب آئے گا، اور جب ولایت مولود کعبہ کو خطرہ ہوگا تو آسمان سے پتھر کا عذاب آئے گا۔ بس یہاں پہ رک جاتے ہیں کیونکہ مجھے آگے پہنچنا ہے، طویل راستہ ہے اور مصائب کی طرف آنا ہے۔ اس ولایت کو پہچانیے، کل ہم داخل ہوں گے کہ اس ولایت کے مظاہر کیا ہیں۔ جو حاملان ولایت ہوں ان کی ذات محدود نہیں، لامحدود ہوتی ہے۔
That would be inshallah the starting point for tomorrow's speech. کہ جن کی ذات ولایت کی منزل کو پہنچ جائے تو ذات محدود نہیں لامحدود ہو جاتی ہے، اور جب ذات لامحدود ہو جاتی ہے تو ذات میں موجود ہر صفت بھی لامحدود ہو جایا کرتی ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویتمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ کبھی یہ دروازے پر آئے ہوئے سائل کو دیتے ہیں، اور ابھی آپ نے آیا ولایت سماعت فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت الہیہ سمجھ میں آ گئی، ولایت محمدیہ سمجھ میں آ گئی، لیکن جہاں پر صاحبان ایمان کی تذکرہ ہوا، ان کی ولایت کا تذکرہ ہوا، تو دنیا کو ولایت علویہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ولایت حیدریہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تاریخ اسلام میں نماز پڑھنے والے بہت تھے، رکوع کرنے والے بہت تھے، زکوٰۃ دینے والے بہت تھے، لیکن حالت نماز میں عالم رکوع میں زکوٰۃ دینے والا فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ بس میں نے مختصر کر دیا، مکمل کر دیا، میں مصائب کی طرف آ گیا۔ فقط ایک نمازی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کیا ہے۔ میرا مولا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت ہے کھڑی ہوئی، سورہ جمعہ آپ کے ذہن میں ہوگی، وہ نمازی بھی ہیں، یہ نمازی بھی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک سائل داخل مسجد ہوتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مجھے مدد درکار ہے۔ نمازی نماز پڑھتے رہتے ہیں، میرا مولا نماز پڑھتا رہتا ہے۔ بہر دیگر وہ اپنے سوال کو دہراتا ہے، آقا نماز پڑھ رہے ہیں، باقی نمازی رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا۔ جب نمازیوں کے مجمع میں سے سائل کو کچھ نہ ملا، یہ سکون، یہ سکوت انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچے گا اور پھر مصائب پر آ جائیں گے۔ جب کچھ نہ ملا پلٹا، جب پلٹا تو آسمان کی طرف دیکھا اور ایک شکوہ کیا رب سے کہ پالنے والے گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں، مالک گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں۔ بس اتنا شکوہ اس کا کرنا تھا۔ عالم رکوع میں میرے مولا نے سائل کی طرف اشارہ کیا، انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ سائل نے اشارے کو دیکھا، جملہ کہہ دوں تیزی سے آگے بڑھوں گا، کہ اشارہ کرنے والا ہو تو ایسا ہو، اشارہ سمجھنے والا ہو تو ایسا ہو۔ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ اور تفاسیر آل محمد آپ پڑھتے ہیں، خاک کی مخلوق ہوتا تو شاید معصوم کا اشارہ نہ سمجھتا، لیکن نور کی مخلوق تھی اس لیے نور کے اشارے کو سمجھ لیا ہے۔ نور کے تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، اشارے دے رہا ہوں۔ نور کے اشارے کو سمجھ لیا، سمجھ گیا کہ امیر کائنات مجھے زکوٰۃ میں یہ دینا چاہتے ہیں۔ He just took that out، اتارا انگوٹھی کو اور زکوٰۃ لے کر چلا گیا۔ قرآن نے کہا نا عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، نتیجہ مجھے اجازت دیجیے گا۔ نماز مکمل ہوئی، نمازیوں نے امیر کائنات کی طرف دیکھا کہ یا علی 2 دفعہ مانگا تھا آپ نے دیا نہیں، خدا سے شکوہ کیا آپ نے دے دیا۔ تو تفصیلیں بتاتی ہے کہ نمازیوں کا دھیان نماز سے زیادہ علی کے زکوٰۃ دینے کی طرف تھا۔ درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ نماز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے تھے، علی کو دیکھ رہے تھے کہ علی کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، تفصیل ہے، اینڈ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔
اس لیے کہ ریچول چیزیں اب نو مور ویلڈ نہ ہو. ہمیں ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، میسیجز کو لینا ہے اور ان کو فضیلت محمد و آل محمد کے حوالے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. کہ یا علی 2 مرتبہ وہ مانگا اینڈ یو جسٹ کیپ کوائٹ. جب تیسری مرتبہ اس نے صدا بلند کی، رب سے شکوہ کیا، تو آپ نے دے دیا. 3 جملے، مجھے اجازت دیجیے گا، توجہات ہیں مجھے درکار اس منزل پر. میرے مولا نے مسکرا کے پوچھنے والوں کی طرف دیکھا، کہا 2 دفعہ مانگا تھا تو دنیا والوں سے مانگا تھا. ایک جملہ میں آپ کو دوں گا، کل اس پہ تقریر شروع کریں گے انشاءاللہ. جب 2 دفعہ مانگا تھا تو دنیا والوں سے مانگا تھا. علی حالت نماز میں دنیا میں نہیں ہوا کرتا ہے. علی حالت نماز میں دنیا میں نہیں ہوا کرتا ہے. وہ دنیا والے اور ہیں، وہ نمازی اور ہیں جن کا چہرہ سورہ جمعہ نے دکھلایا کہ رسول نماز پڑھتے رہے، قافلے کا سن کر نمازی رسول کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ وہ نمازی اور تھے، وہ نماز پڑھنے والے تھے، یہ نماز قائم کرنے والا ہے. یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرنے والا ہے. میرا مولا فرماتا ہے کہ 2 دفعہ مانگا، دنیا والوں سے مانگا. علی نماز کی حالت میں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. جب گیا ہے شکوہ کیا ہے رب ذوالجلال سے، جب اس کا شکوہ بارگاہ الہی میں پہنچا ہے، جہاں علی پہنچا ہوا تھا وہاں پہ اس کی صدا کو سن لیا ہے اور زکوٰۃ میں انگوٹھی کو ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کل لے کے چلیں گے کہ یہ وہ ولی برحق ہے جو کبھی یہاں پر بیٹھ کر وہاں کی خبریں دیتا ہے، کبھی وہاں پر بیٹھ کر وہاں سے مخلوقات الہی کو دیکھا کرتا ہے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. دس از باٹم لائن میسج کہ کبھی یہاں سے یہ نور کی ہستیاں وہاں کی خبریں دیتی ہیں، اور اس میں جینڈر کی قید نہیں ہے. خاتون بھی ہیں، عصمت کی منزل پر ہیں تو بزم ملائکہ کا قصیدہ بیان کر دیا کرتے ہیں، اور کبھی وہاں پر بیٹھ کر مخلوقات عالم کو دیکھا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے ہیں. بس ٹیک ہوم میسج کیا ہے، لیسن آف دا ڈے کیا ہے؟ میرا چھٹا امام فرماتا ہے اس کی بھی تفصیل کل ہوگی. میرا چھٹا امام فرماتا ہے ولایت علی خیر من ولادت منہ، امیجیٹ ڈیسنٹ ان کی اولاد میں سے ہیں. لیکن صادق اعلی محمد یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے علی ابن ابی طالب کی اولاد میں ہونا قابل فخر نہیں ہے، میرے لیے علی کی ولایت پر ہونا قابل فخر ہے. سو ہمارے لیے فقط یا علی کا نعرہ لگانا قابل فخر نہیں ہے، علی کی ولایت پر ہونا قابل فخر ہے. آنے والے دنوں کا پیغام ہے یہ، کربلا کا پیغام، انتظار امام زمانہ کا پیغام. میں نے آپ کو بہت زیادہ یہ ولایت جب اپنی کرشمہ سازیاں دکھلاتی ہے تو کس طرح سے کردار بدلا کرتے ہیں، کس طرح سے زندگی بدلا کرتی ہے، کس طرح سے طاقت اور توانائیاں زندگی کو میسر آیا کرتی ہیں. عزاداران امام، آپ کربلا کے حوالے سے جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں یا تو وہ شہید ہوتا ہے یا وہ اسیر ہوتا ہے. یہی ہے نا، یا آپ نے کسی شہید کا ماتم کیا یا آپ کسی اسیر کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئے ہیں. لیکن کربلا کے جہاد میں ایک کردار ایسا بھی ہے جسے اسیر بھی بنایا گیا، جسے شہید بھی کیا گیا. ایم کربلا کے واقعات میں کردار ایسا ہے جو اسیر بھی ہوا، جو شہید بھی ہوا. مسلم ابن عقیل
ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ رشتے کے اعتبار سے امیر کائنات کے بھتیجے ہیں، تاریخ آگے بڑھی تو داماد بنے ہیں۔ سرکار وفا کی بہن ہے شہزادی رقیہ، اور شہزادی رقیہ عقد میں تھیں جناب مسلم ابن عقیل کی۔ سرکار وفا کے فرسٹ کزن بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں۔ خداوند عالم آپ کو زیارات سے مشرف کرے۔ معصومین علماء نے ہمیں جو طریقے بتلائے زیارتوں کے، اس طریقے نے جناب مسلم ابن عقیل کے مقام و مرتبے کو واضح کر دیا۔ آپ سرکار وفا کے لیے ایک زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ کہیں پہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا نام بھی موجود ہے بعض روایتوں میں۔ جو زیارت آپ سرکار وفا کے لیے پڑھتے ہیں نا عزاداروں، بعین ہی وہی زیارت آپ قبر مسلم کا جناب مسلم ابن عقیل کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ مقام ہے جناب مسلم ابن عقیل کا۔ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین، بعض جگہ والفاطمہ والحسن والحسین۔ اس زیارت نامے نے بتلا دیا کہ جناب مسلم رسالت کے مطیع و فرما بردار تھے، ولایت کے مطیع و فرما بردار تھے، عصمت کبریٰ کے مطیع و فرما بردار تھے، زمانے کے امام کے مطیع و فرما بردار تھے جناب مسلم۔ سفیر بنا کے بھیجا ہے، میں ابتدائی واقعات میں نہیں جاؤں گا۔ سفیر بنا کے بھیجا، پردیس میں تنہا ہے مسلم۔ تنہا ہے مسلم پردیس میں، جگر گوشہ بطول سفر میں ہے لیکن سرکار وفا ساتھ ہے، شہزادہ علی اکبر ساتھ ہیں، چاہنے والے اعزاء اقربا ساتھ ہیں، لیکن دشمنوں کا گھیرا ہے اور عقیل کا بیٹا مسلم تنہا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا زیادہ، ہاشمی شعر ہے، جہاں بھی مقابلہ کیا سروں کے سر گراتے چلے گئے۔ محمد ابن اشعث ابن زیاد نے فوج محمد ابن اشعث کے حوالے کی جناب مسلم ابن عقیل سے مقابلے کے لیے۔ یہ محمد ابن اشعث ابن قیس کا بیٹا ہے، جو دشمن علی ابن ابی طالب میں پیش تھا، اور اسی محمد ابن اشعث کی بہن جعدہ بنت اشعث نے میرے دوسرے امام کو زہر دیا تھا۔ دشمن ولایت ہے۔ ادھر ہاشمی شعر ہے کہ تلوار رکتی نہیں ہے۔ محمد بن اشعث کمک پہ کمک منگوا رہا ہے، لشکر پہ لشکر منگوا رہا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ایک شخص سے مقابلہ نہیں ہوتا، کہا نہیں تو جانتا نہیں ہے، تو نے کسی عام شخص کو نہیں للکارا ہے، ہاشمی شیر کو للکارا ہے۔ یہ ہاشمی شیر ہے عزادارو۔ میرا مولا لڑتے لڑتے ایک مومنہ توآ کے گھر میں آ گیا، زخموں سے چور ہے، مخبری ہوئی، لشکر آگے بڑھا، اور جب جناب مسلم کے کانوں میں لشکر کے آنے کی آواز آئی، ایک مرتبہ تلوار سنبھالی،
ترکش میں تیر سنبھالے، آلات جنگ کو سنبھالا، طوعا کے گھر سے نکلنے لگے، طوعا سامنے آ گئی. کہ مسلم باہر حالات سازگار نہیں ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے گلیوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے. ایسے موقع میں گھر سے باہر نہ جائیے، گھر میں رہتے ہوئے جہاد کا حق ادا کیجیے. دیکھیے غیرت مسلم ابن عقیل کیا ہے. کہا نہیں تو میری دشمنی میں یہ فوجیں آگے بڑھتی رہیں گی اور ان فوجوں کو کسی کا خیال نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر کا تقدس پامال کر دے اور تیرے گھر میں یہ فوج سا داخل ہو جائے. ارے مسلم کو گوارا نہیں ہے کہ تیرا پردہ متاثر ہو جائے. آئیے ہاتھوں کو جوڑ کر کہو اے مسلم ابن عقیل، آج ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، ارے کل یہی کوفہ ہوگا، نبیاں ہوں گی، علی و بطول کی بیٹیاں ہوں گی، سر پہ چادر نہ ہوگی، سر کے بالوں سے چہرہ چھپائے، وہ غربتا وہ پاسا وہ حجابہ کی صدائیں ہوں گی. آزاداران امام ہاشمی شیر لڑتا رہا، دھوکے سے گھیرا تنگ کیا گیا، میرا مولا دشمنوں کے نرغے میں ہے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے آدمی لے کر چلے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے. تمہیں عباس کی بہن رقیہ دعا دے رہی ہے. آج شہزادی کے اجڑے سہاگ کا ماتم کرنے آئے ہو، تمہیں سرکار وفا کی ماں ام البنین دعائیں دے رہی ہے. آج ان کے داماد کا ماتم ہے، آج مسلم ابن عقیل کا ماتم ہے. عزادارو مسلم کو گرفتار کیا گیا، پیش کیا گیا. اب جب مسلم چل رہے ہیں توجہ رکھیے گا، آپ گریہ کر رہے ہیں، حق کے مصائب ادا ہو رہا ہے. مسلم چلے ہیں گرفتار ہو کر، لیکن روایت کہتی ہے کہ سر جھکا ہوا نہیں تھا، سینہ اکڑا ہوا تھا، قدم جما جما کے چل رہے تھے. جب کوفے کی منزل آئی ہے نا آزادارو، اور میرا بیمار امام دربار کوفہ میں پہنچا ہے، شام کی منزلوں کو سر کیا ہے، مدینے واپس پہنچا ہے، تو کوئی چاہنے والا آیا تھا آزادارو، میرے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا مولا ہم نے دربار کوفہ میں آپ کو بھی دیکھا تھا، ہم نے دربار کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں مسلم کو بھی دیکھا تھا، لیکن بہت فرق تھا آقا آنے میں. جب مسلم آئے تھے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، لیکن سر اٹھا کر آئے تھے، سینہ تان کر آئے تھے، فخریہ قدم بڑھاتے ہوئے آئے تھے. مسلم زمانے کا امام نہیں تھا، لیکن فخر سے آ رہا تھا، وقار سے آ رہا تھا. مولا کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں، آپ کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کے قدم بھاری محسوس ہوتے تھے. میرے مولا نے رو کے کہا بھیا تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم آئے تھے لیکن مسلم کے ساتھ ماں بہنیں کھلے سر نہ تھی، نبی زادیہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، نبی زادیاں کھلے سر نہ تھیں. جب میں گیا ہوں بلوہ عام تھا، میری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر نہ تھی. اجرکم علی اللہ. پہنچے مسلم، جلاد کو حکم دیا گیا کہ جاؤ دارالامارہ کی چھت پر جا کر مسلم کا سر قلم کر دو. میں مختصر کر رہا ہوں عزادارو، آدمی لے کر چلے، دارالامارہ کی چھت تھی، ایک مرتبہ تلوار چلنے لگی. مسلم نے مہلت مانگی، مسلم نے 3 وصیتیں کی ہیں، اور 3 وصیتیں کرنے کے بعد ایک سنت ہے مسلم کی جو آپ پورا کرتے ہیں. ایک مرتبہ کوفے کے راستے کی طرف دیکھا، رو کے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مظلوم حسین، اے زمانے کے امام، اے ابا عبداللہ، اے نواسہ رسول.
اجرکم علی اللہ، مسلم کا سلام ہو۔ آج آپ مسلم کی سنت کو پورا کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ منزل سولبیہ پہ میرا مولا موجود تھا، ایک مرتبہ مسند کو چھوڑ کر کھڑے ہوئے، کوفے کی طرف دیکھا، روکے کہا وعلیکم السلام یا مسلم، اے غریب بھائی کے غریب بھائی، تجھ پہ بھی حسین کا سلام، تجھ پہ بھی حسین کا سلام۔ ثانیہ زہرا خیمے کے دروازے پر موجود تھی، شہزادی نے سنا، بی بی تڑپ کے رہ گئی، کہا بھیا حسین یہ کس کو سلام کر رہے ہو، بھیا یہ کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ کہا زینب دیکھنا چاہتی ہو نا، دیکھیں امام کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ بہن کو نزدیک بلایا، کہا بہن دیکھنا چاہتی ہو نا، دو انگلیوں کو بلند کیا، کہا زینب دیکھ میری جان کیا منظر نظر آتا ہے۔ اب جو شہزادی نے دیکھا، جلاد نے تلوار کو اٹھایا، مسلم نے سر کو جھکایا، وار چلا، سر دارالامارہ سے نیچے دھڑ کہیں پہ گرا۔ آج امام نے یہ منظر دکھلا کر ثانیہ زہرا کو بتلا دیا، ارے بھائیوں کے سر کیسے قلم ہوتے ہیں بہنوں کے سامنے، اجرکم علی اللہ، بہنوں کے سامنے بھائیوں کو کس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عزادارو گریہ بلند ہوا، بس اسی منزل پہ مجھے رک جانا ہے۔ میرے مولا نے ثانیہ زہرا کو دیکھا، کہا بہن زینب ذرا قافلے میں سے مسلم کی بیٹی عاتقہ کو تو لے کر آؤ، 5 برس کی یتیمہ، 5 برس کی میری شہزادی، 5 برس کی میری بی بی عاتقہ۔ شہزادی زینب نے جا کے پیغام دیا، ہاتھ پکڑ کر ناز و نام سے لے کر چلی، بھائی کی خدمت میں پہنچی، چچا نے بھتیجی کو آتے ہوئے دیکھا، اٹھ کے گودی میں لیا، اپنی گود میں بٹھایا، کہا بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوق لے کر آؤ، ننے ننے گوشوارے نکالے، بھتیجی کے کانوں میں پہنا ہے۔ ایک نظر چچا کو دیکھا، ایک نظر پھوپھی کو دیکھا، رو کے کہا چچا کیا عاتقہ یتیم ہو گئی، کیا میرا بابا مارا گیا؟ 2 جملے بس عزادارو، چچا کیا عاتقہ یتیم ہو گئی، کیا میرا بابا مارا گیا؟ کہا عاتقہ ابھی حسین زندہ ہے، غم نہ کر میری بیٹی، غم نہ کر، بس اتنا کہنا تھا۔ روایت کہتی ہے دوسرے کونے میں کھڑی ہوئی ایک 3 برس کی بچی دیکھ رہی تھی، یہ نازوں کی پالی سکینہ، یہ منتوں مرادوں کی پالی۔ اب ذہن میں ایک تصور آیا کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس سے پیار و محبت کیا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ ارے شام غریبہ کا اندھیرا تھا، داغ یتیمی ملیا، اب گوشوارے اس طرح سے چینے، کان زخمی ہے، دامن جلا ہوا ہے، آواز دی آئیے بابا یہ تیری یتیمہ ہے، یہ میرا مقدر ہے بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ رب کریم ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرما۔ مختصر دعا، مکمل جامع ترین دعا، رب کریم ہم سب کو منتظرین امام وقت میں شامل فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔